اینستھیزیا لرنرز اکیڈمی کے اس ہائی ییلڈ وضاحتی سیشن میں خوش آمدید۔ پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے آج کے سیشن کا موضوع زچگی کے دوران کارڈیک اریسٹ کو مینج کرنا ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک اور تیز رفتار ہنگامی صورتحال ہوتی ہے جہاں میڈیکل ٹیم بے وقت دو جانیں بچانے کی جدوجہد کر رہی ہوتی ہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس اہم موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم بنیادی طور پر 4 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فزیولوجی کی رکاوٹ کیا ہے، فوری طور پر سی پی آر میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں، وجوہات کی تشخیص کیسے کرنی ہے، اور انتہائی اہم 4 منٹ کا اصول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فزیولوجی کی رکاوٹ کی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک گریوڈ یوٹرس کس طرح ریسیسیٹیشن کے عمل میں رکاوٹ بنتا ہے۔ عمل کے 20ویں ہفتے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر مریضہ کو پیٹھ کے بل بالکل سیدھا لٹایا جائے تو ایک بھاری یوٹرس جسمانی طور پر انفیریئر وینا کاوا اور ایوٹا کو دبا دیتا ہے۔ طبی زبان میں اسے ایوٹوکاول کمپریشن یا ایوٹوکاول کمپریشن کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریسیسیٹیشن کا پورا میکنزم ہی بنیادی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اس اندرونی دباؤ کی وجہ سے دل کی طرف واپس آنے والے خون کی مقدار میں 40% تک کی زبردست کمی واقع ہو جاتی ہے۔ 40%۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر مریضہ پیٹھ کے بل سیدھی لیٹی ہوئی ہے تو سینے کو دبانے کا عام طریقہ یعنی ہمارا سٹینڈرڈ سی پی آر بالکل بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ جب ہم اس فزیولوجی کی رکاوٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو اگلا قدم فوری سی پی آر تبدیلیاں ہیں جو مؤثر ریسیسیٹیشن کے لیے لازمی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں پرانے طریقوں کو ترک کرنا ہوگا۔ پرانے وقتوں میں مریضہ کو کسی ویج کی مدد سے ترچھا لٹا دیا جاتا تھا، لیکن اس سے چھاتی پر دباؤ ڈالنے کی کوالٹی شدید متاثر ہوتی تھی۔ موجودہ گائیڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ بہترین سی پی آر کے لیے مریضہ کا ایک سخت سطح پر مکمل طور پر سیدھا لیٹا ہونا لازمی ہے۔ اب چونکہ مریضہ سیدھی لیٹی ہے تو خون کی نالیوں سے دباؤ کیسے ہٹایا جائے؟ اس کے لیے ایک اسسٹنٹ کو فوری طور پر مینول لیفٹ یوٹرائن ڈسپلیسمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک یا دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے یوٹرس کو اوپر، دور اور بائیں جانب دھکیلا جاتا ہے۔ یہ سی پی آر کی کامیابی کے لیے واقعی ایک گیم چینجر قدم ہے۔ ایک اور بہت عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ موجودہ گائیڈ لائن سختی سے اس بات پر زور دیتی ہیں کہ سی پی آر کے دوران سینے پر ہاتھوں کی پوزیشن بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کسی غیر حاملہ مریض میں ہوتی ہے۔ پرانی سوچ کے برعکس اب ہاتھوں کو سینے پر قدرے اوپر رکھنے کی سفارش بالکل نہیں کی جاتی۔ سی پی آر تو جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میڈیکل ٹیم کو وقت ضائع کیے بغیر ایک ہنگامی چیک لسٹ پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ بجلی کے جھٹکے سے جلنے کے خطرے کو روکنے کے لیے فوراً تمام فیٹل مانیٹرز ہٹا دیے جائیں۔ آئی وی لائنز ڈایافرام سے اوپر یعنی بازوؤں یا گردن میں لگائی جائیں تاکہ ادویات یوٹرس کی بلاکیج میں نہ پھنسے اور سیدھی دل تک پہنچے، اور کسی بھی قسم کے میگنیشیم سلفیٹ انفیوژن کو فوراً بند کر دیا جائے۔ میگنیشیم سلفیٹ کی بات ہوئی ہے تو ایک اور انتہائی اہم کلینکل مداخلت یاد رکھیں۔ اگر مریضہ کو کارڈیک اریسٹ اس وقت ہوتا ہے جب اسے میگنیشیم سلفیٹ دیا جا رہا تھا، تو اس کے ممکنہ زہریلے اثرات یا ٹاکسیسٹی کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کیلشیم کلورائڈ دینے پر لازمی غور کیا جانا چاہیے۔ سی پی آر کے میکینکس کے ساتھ ساتھ اب ہم وجوہات کی تشخیص کی طرف آتے ہیں تاکہ حمل سے جڑی مخصوص وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ سی پی آر کے دوران طبی عملے کو ایک جاسوس کی طرح بھی سوچنا ہوتا ہے۔ پیرامیڈکس اور کلینکل سٹاف کو اس بیوچاپس کے مخفف کا اپنے ذہن میں ایک اسکرین شاٹ لے لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور تیز رفتار تشخیصی ٹول ہے جو ہمیں ایک لیمشیا سے لے کر ایمنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم تک ہر ممکنہ خطرے کو تیزی سے اسس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اب ہم obstetric resuscitation کے سب سے اہم اور ہائی سٹیکس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی 4 منٹ کا اصول۔ یہ اصول دراصل ایک زندگی بچانے والی ٹائم لائن ہے۔ اگر ماں کے کارڈیک اریسٹ کے 4 منٹ گزرنے کے بعد بھی دل کی دھڑکن بحال نہیں ہو رہی تو طبی ٹیم کو لازمی اور فوری طور پر ہنگامی ہسٹریوٹومی، جسے ہم پیری مورٹم سیزیرین سیکشن کہتے ہیں، شروع کر دینا چاہیے۔ اب ظاہر یہ لگ سکتا ہے کہ پیری مورٹم سیزیرین سیکشن شاید بچے کو بچانے پر مرکوز ہے، لیکن در حقیقت اس کا بنیادی کلینکل مقصد ماں کی جان بچانا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بچے دانی کو مکمل طور پر خالی کر دینے سے ماں کے خون کی گردش پر پڑنے والا زبردست بوجھ یکدم ختم ہو جاتا ہے، اور تب جا کر سی پی آر آخرکار اپنا کام شروع کر پاتا ہے۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ اے سی ایل ایس کی تمام معیاری مداخلتیں جیسے ڈی فبریلیشن اور ایپینیفرین وغیرہ کا استعمال دوران حمل بالکل محفوظ ہیں۔ ان میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ سرجری کے پورے مرحلے کے دوران بلا تعطل جاری رہنی چاہیے۔ تو اس سیشن کے اختتام پر ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے
کیا ہمارے مقامی وارڈز کے کراش کارٹس اور طبی ٹیمیں آج اس 4 منٹ کے پیری مارٹم سیزیرین پروٹوکول پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ ہم سب کو اپنی کلینکل سیٹنگز اور ہنگامی پروٹوکولز کا لازمی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جب 2 جانیں خطرے میں ہوں تو وہاں ہچکچاہٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور ایک سیکنڈ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اینستھیزیا لرنرز اکیڈمی کے اس سیشن میں وقت دینے کا بہت شکریہ۔